بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء ومن هو اولا بعیسی ابن مریم محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم کتاب آئینہ قادیانیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول سے متعلقہ 10 سوالات پڑھ رہے تھے۔ اس سے قبل ویڈیوز کے اندر ہم 6 سوالات مکمل کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سوال نمبر 7 شروع کریں گے۔ سوال نمبر 7 کا عنوان ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ اور دجال لعین اور قادیانی دجل۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوں گے اور دجال لعین کا بھی خروج ہوگا، وہ بھی ظاہر ہوگا، تو اس لیے اس زمانے کی جو بڑی نشانیاں ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو کچھ اور نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ یہاں اس سوال کے اندر کریں گے۔ چونکہ امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کی امامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ انہی کی لشکر کے اندر ہوں گے، یعنی امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال لعین کو قتل بھی کریں گے۔ تو ان دونوں کے بارے میں اس سوال کے اندر ہم پڑھیں گے، اور پھر اس سے اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی جو دجل ہے، امام مہدی کے بارے میں قادیانی جو نظریہ ہے یا دجال کے بارے میں جو قادیانی نقطہ نظر ہے اس کو جانیں گے۔ دیکھیے سوال نمبر 7، حضرت مہدی و مسیح علیہم الصلوات و تسلیمات کی آمد اور دجال کے خروج سے متعلق اسلامی نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے قادیانی دجل و تلبیس اور اس کا رد کریں۔ دو چیزیں، حضرت مہدی و مسیح علیہم الصلوات و تسلیمات کی آمد اور دجال کا خروج، اور اس کے ساتھ پھر قادیانی جو دجل و تلبیس ہے اس بابت، یعنی امام مہدی کے بارے میں یا دجال کے بارے میں اس کا تذکرہ۔ جواب نمبر 7، امام مہدی علیہ الرضوان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کی مندرجہ ذیل شناخت بیان کی گئی ہے، یعنی مختلف روایات سے جو ان کی شناخت ملتی ہے وہ یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ یہاں تقریباً 10 ایسے امور کو ذکر کیا گیا ہے جو ان کی ذاتی شناخت ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری علامات ہیں ان کو پہچاننے کی، تقریباً 30 کے قریب علامات جو اس وقت کی ہیں ان کے ہوتے ہوئے ظہور میں آئیں گی۔ ان کو اسلام میں امام مہدی کا تصور اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ 30 شناخت یا 30 علامتیں وہاں پر بھی اس کی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں جو ان کی ذات سے متعلقہ 10 شناخت بیان کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی شناخت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، یعنی فاطمی النسل ہوں گے۔ دوسرے نمبر پہ مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ چوتھا نمبر ان کا اپنا نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا۔ پانچویں نمبر پہ 40 سال کی عمر میں ان کو مکہ مکرمہ حرم کعبہ میں شام کے 40 ابدالوں کی جماعت پہچانے گی۔ چھٹے نمبر پہ وہ کئی لڑائیوں میں مسلمان فوجوں کی قیادت کریں گے۔ ساتویں نمبر پہ شام جامع مسجد دمشق میں پہنچیں گے تو وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آٹھویں نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد پہلی نماز حضرت مہدی علیہ الرضوان کے پیچھے ادا کریں گے۔ 9ویں نمبر پہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی کل عمر 49 سال ہوگی، 40 سال بعد خلیفہ بنیں گے، 7 سال خلیفہ رہیں گے، 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیابت میں رہیں گے، 49 سال کی عمر میں وفات پائیں گے۔ 10ویں نمبر پہ ثم يموت ويصلي عليه المسلمون، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تدفین کے مقام کے متعلق احادیث میں صراحت نہیں، البتہ بعض حضرات نے بیت المقدس میں تدفین لکھی ہے۔ اس ذیل میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا رسالہ الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ اور محدث کبیر مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ کا رسالہ الامام المہدی قابل دید ہیں۔ الامام المہدی یہ ترجمان السنہ جلد 4 کے اندر بھی ہے اور احتساب قادیانی جلد 4 کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اول تاخیر اس رسالے کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔
آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق کچھ پوائنٹس لکھے گئے ہیں، کیونکہ ہم اس عنوان کو تفصیلاً پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہاں صرف عبارت پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ جلیل القدر پیغمبر و رسول ہیں جن کی رفع سے پہلے پوری زندگی زہد و انکساری مسکنت کی زندگی ہے، یعنی انتہائی زاہدانہ اور انکساری والی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ دوسرا، یہودی ان کے قتل کے در پہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ظالم ہاتھوں سے آپ کو بچا کر آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ تیسرے نمبر پہ قیامت کے قریب 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے۔ چوتھے نمبر پہ 2 زرد رنگ کی چادریں پہن رکھی ہوں گی۔ 5ویں نمبر پہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ 6 نمبر پہ پہلی نماز کے علاوہ تمام نمازوں میں امامت کرائیں گے۔ 7ویں نمبر پہ حاکم عادل ہوں گے، پوری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے۔ 8ویں نمبر پہ دجال کو مقام لد پر، جو اس وقت اسرائیل کی فضائیہ کا ایئر بیس ہے، قتل کریں گے۔ 9ویں نمبر پہ نزول کے بعد 40 یا 45 سال قیام کریں گے، اس کی تفصیل سابقہ ویڈیوز میں بھی آپ کو بتا دی ہے۔ 10ویں نمبر پہ مدینہ طیبہ میں فوت ہوں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ روضہ اطہر میں دفن کیے جائیں گے، جہاں آج بھی چوتھی قبر کی جگہ ہے۔ فَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعًا، در منصور بحوالہ تاریخ البخاری۔ تو یہ 10 نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہاں مذکور ہیں، تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں، اس لیے یہاں مختصراً ذکر کیا گیا۔ دجال کا خروج۔ نمبر 1، دجال اسلامی تعلیمات اور احادیث کی روشنی میں شخص متعین کا نام ہے جس کی فتنہ پردازیوں سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اپنی امتوں کو ڈراتے آئے۔ گویا دجال ایک ایسا خطرناک فتنہ پرور ہوگا کہ جس کی خوفناک خدا دشمنی پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا اجماع ہے۔ نمبر 2، وہ عراق و شام کے درمیانی راستہ سے خروج کرے گا۔ نمبر 3، تمام دنیا کو فساد میں مبتلا کر دے گا۔ نمبر 4، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ نمبر 5، ممسوح العین ہوگا، یعنی ایک آنکھ چٹیل ہوگی، کانا ہوگا۔ نمبر 6، مکہ مدینہ جانے کا ارادہ کرے گا، حرمین کی حفاظت پر معمور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا منہ موڑ دیں گے، وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 7، اس کے متبعین زیادہ تر یہودی ہوں گے۔ نمبر 8، 70,000 یہودیوں کی جماعت اس کی فوج میں شامل ہوگی۔ نمبر 9، مقام لد پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ نمبر 10، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حربہ ہتھیار سے قتل ہوگا۔ یہاں تک تو کچھ علامات اور شناخت ذکر کی گئی تھی۔ 10 شناخت یا 10 علامات وہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی، 10 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، اور 10 دجال لعین کی علامتیں یا شناخت ذکر کی گئی تھی۔ اس کے بعد آگے جو ہماری عبارت ہے اس سے اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا یا امام مہدی کی ولادت کا اور پھر اس کے بعد ان کی امامت کا، یہ کوئی کمزور بنیادوں پر نہیں ہے بلکہ مضبوط بنیادوں پر استوا ہے۔ اس کی بنیادوں میں متواتر روایات موجود ہے، امت کا اجماع موجود ہے، اور امت میں کوئی ایک زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا، کوئی ایک صدی بھی ایسی نہیں گزری جس میں امت کا یہ عقیدہ نہ رہا ہو۔ دیکھیے، اسلامی نقطہ نظر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کی قریباً 180 علامات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ فہرست میں سابقہ ویڈیو میں سکرین پر آپ کے سامنے لا چکا ہوں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کی تشریف آوری تواتر سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ الرضوان کی تشریف آوری تواتر سے ثابت ہے۔ چنانچہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فَتَقَرَّرَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي الْمَهْدِيِّ الْمُنْتَظَرِ مُتَوَاتِرَةٌ وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُتَوَاتِرَةٌ۔ الاذاعہ صفحہ نمبر 77۔ ترجمہ: چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ مہدی منتظر کے بارے میں
یعنی ایسے مہدی جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ وارد شدہ احادیث بھی متواتر ہیں، اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں وارد شدہ احادیث بھی متواتر ہیں۔ حافظ عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال ابو الحسن الخزاعی العابدی فی مناقب الشافعی تواترت الاخبار بان المہدی من هذه الامة وان عیسى يصلي خلفه، ذكر ذلك ردا للحديث الذي اخرجه ابن ماجه عن انس وفيه ولا مہدی الا عیسى، فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 358۔ ابو الحسن خزاعی ابدی رحمہ اللہ نے مناقب شافعی میں لکھا ہے کہ احادیث اس بارے میں متواتر ہیں کہ مہدی اسی امت میں سے ہوں گے، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی جو پہلی نماز ہوگی۔ ابو الحسن خزاعی نے یہ بات اس لیے ذکر فرمائی تاکہ اس حدیث کا رد ہو جائے جو ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، جس میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی مہدی ہیں۔ یہ دو اقتباس آپ کے سامنے اسکرین پر موجود تھے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ امت کا متواتر یہ عقیدہ ہے، اور متواتر روایات سے ثابت شدہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ان کا بھی ظہور ہوگا، پیدائش کے بعد ان کو امامت اور سیادت ملے گی، اور باقی جو تمام تر علامات اور تمام تر اوصاف ان کے احادیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ میں یہاں آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ فہرستیں لے آتا ہوں، جس سے آپ کو اس بات کا اور اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے گا، علم ہو جائے گا کہ امت کے اندر ہر زمانے میں یہ عقیدہ موجود رہا ہے، اور امت کے علماء نے ہر زمانے میں اپنی کتابوں میں اس کا اظہار کیا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر کتاب موجود ہے، اسلام میں امام مہدی کا تصور۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، امام مہدی سے متعلق روایات کے راوی صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ اس سے قبل آپ حضرات یہ پڑھائے ہیں کہ ظہور مہدی کی روایات اس قدر کثرت سے مروی ہیں کہ ان پر تواتر معنوی کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہاں ان صحابہ کرام کی فہرست مع حوالہ جات کی دی جا رہی ہے جنہوں نے امام مہدی سے متعلق روایات نقل کی ہیں، اور ان کی روایات آپ اسی کتاب کے باب ششم میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ نیچے صحابی کا نام اور حوالہ جات موجود ہیں، اسکرین پر آپ کی یہ تمام تر فہرست چل رہی ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے تیسرے نمبر پہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور آگے آپ دیکھتے جائیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ مختلف صحابہ کرام سے مختلف روایات مختلف کتب میں مروی ہیں۔ یہ دیکھیے 37 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق روایات مختلف کتب کے اندر منقول ہیں۔ تو 37 صحابہ جب ایک مسئلے کو، ایک مضمون کو نقل کر رہے ہیں تو اس کے تواتر میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف علماء اکرام نے مختلف کتب کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ امام مہدی کا جو عقیدہ ہے ان سے متعلق جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ تواتر سے ثابت ہے۔ یہاں پر ایک فہرست آپ کے سامنے اور موجود ہے، امام مہدی کے بارے میں مستقل تصانیف۔ آپ کے سامنے بہت مختصر سی فہرست ہے، اس کے علاوہ بے شمار کتب ہیں، بے شمار رسائل ہیں جو امام مہدی کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ ابھی 28 علماء کرام کی کتب آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان کے نام موجود ہیں، ان کے مصنفین کے نام موجود ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امت کے علماء حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہر دور میں یہی عقیدہ لکھتے آئے ہیں، یہی عقیدہ بیان کرتے آئے ہیں جو آج مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اسی کتاب کے اندر دارالعلوم کراچی کا ایک طویل مفصل جو فتویٰ ہے وہ موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے 3 صدی سے لے کر 14ویں صدی تک چند علماء کرام کے نام بمع ان کے عقائد اور اقوال کے امام مہدی کی بابت وہ جمع کیے ہیں۔ انتہائی قیمتی یہ فتویٰ ہے، آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اس کتاب کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ اس کتاب کے اندر یہ تمام تر باتیں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ سے ابتدا کی گئی ہے 235 ہجری سے۔ ان کی مشہور کتاب المصنف کے اندر کتاب الفتن کے اندر امام مہدی کے بارے میں متعدد احادیث و آثار مذکور ہیں۔ ایسے ہی نیچے آپ دیکھتے جائیں تو یہ 3 صدی سے لے کر آگے تقریباً 14ویں صدی تک مختلف علماء کرام
ان کے اقوال، ان کی کتب وغیرہ کو ذکر کیا گیا ہے، جس میں امام مہدی رضی اللہ عنہ سے متعلق عقیدہ کا بیان موجود ہے۔ اب یہ تمام تر فہرستیں آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے جو کمزور بنیادوں پر ہو یا کہیں سے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ امت کے ہر زمانے کے اندر یہ عقیدہ امت میں موجود رہا ہے اور دلائل کی بنیاد پر، متواتر روایات کی بنیاد پر موجود رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے فہرست چل رہی ہے 2ری صدی سے لے کر 14ویں صدی تک کے علماء کرام کی، فقہا کی۔ یہ 42 آپ کے سامنے علماء کرام کی آراء اور اقوال موجود تھے، جس میں آخری مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ کا یہ قول، انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے: وَبِالْجُمْلَةِ أَنَّ أَحَادِيثَ ظُهُورِ الْمَهْدِي قَدْ بَلَغَتْ فِي الْكَثْرَةِ حَدَّ التَّوَاتُرِ وَقَدْ تَلَقَّاهَا الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ فَيَجِبُ اعْتِقَادُهُ وَلَا يَسُوغُ رَدُّهُ وَإِنْكَارُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَكَلِّمُونَ فِي الْعَقَائِدِ اللَّازِمَةِ الَّتِي تَجِبُ اعْتِقَادُهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ۔ خلاصہ اس کا بھی یہی ہے کہ امت نے اس عقیدے کو ہر زمانے میں قبول کیا ہے، اور اس کی جو روایات ہیں تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تو ان فہرستوں سے اور ان عبارتوں سے یہی بتانا مقصود تھا کہ مسلمانوں کا عقیدہ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ قطعی عقیدہ ہے، مضبوط عقیدہ ہے، اور ہر دور کے اندر رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر مزید جو اس عقیدے سے متعلق بات چیت ہے اس کو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور ساری انسانیت کو فتنہ قادیانیت اور دیگر فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔